وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون فتنة للحیاة الدنیا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اور ہم تمام حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، کئی جمعہ سے ہماری گفتگو اس تعلق سے ہو رہی تھی کہ انسان عبادتوں کی طرف مائل کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ عبادت و ریاضت انسان کے تخلیق کا مقصد، اس کے اوپر الحمدللہ ہماری تھوڑی بہت گفتگو ہوئی۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، پھر بھی انسان اللہ کی عبادت کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں ہمارا بھائی تھا کل آج نہیں ہے، ہمارے والد صاحب تھے آج نہیں ہیں، ہمارے فلاں فلاں رشتے اور پڑوسی تھے آج نہیں ہیں، دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ساری چیزیں جاننے کے بعد بھی انسان پھر وہ اپنی تیاری کیوں نہیں کرتا ہے کہ میری بھی یہ باری آنے والی ہے۔ آج اس کا پتہ لگانا اور یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آخر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور کیوں ہیں۔ وہ کون سی ایسی ریزن ہے، کون سی ایسی وجہ ہے، کون سا ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ تو جب میں نے بزرگان دین کی طرف توجہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے میں نے سبق لینے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ یہ دنیا اور دنیا کی محبت انسان کو اللہ اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے۔ جب انسان دنیا سے دل لگا لیتا ہے تو آخرت کی محبت اس کے اندر سے نکل کر چلی جاتی ہے۔ جب انسان دنیا اور دنیاوی نعمتوں میں کھو جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے فرامین پر پھر وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ جب انسان دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتا ہے، پھر اس کو دین کے احکام دکھائی نہیں دیتے، اور اگر دکھ بھی جاتے ہیں تو وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ حضرات محترم، دنیا کتنی بڑی جادوگر ہے، دنیا کس قدر حقیر اور ذلیل ہے، دنیا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں کتنی بری چیز ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس حدیث پاک سے ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے اور اس سے بدبو آ رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابیوں، کیا یہ بکری اس کے مالک کو پسند ہے؟ یہ مری ہوئی بکری جو پڑی ہوئی ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، کیا یہ بکری اس کے مالک کو پسند ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر پسند ہی یہ بکری ہوتی تو گھر میں ہوتی، ناپسند ہے مرنے کے بعد تبھی تو لا کر پھینک دیا ہے باہر، اس سے بدبو آ رہی ہے، اس کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہے، بھلا اسے کون پسند کر سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ بدبو اور ذلیل یہ دنیا ہے۔
سرکار نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل اور بے وقار یہ دنیا ہے. جس طریقے سے اس بکری سے بدبو آ رہی ہے، لوگ ناک دبا کر سائڈ سے نکل رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی اسی قابل ہے کہ اس سے سائڈ سے نکل جاؤ، اسے اپنا مت، اسے گلے مت لگاؤ، اسے قریب مت ہونے دو، کیونکہ یہ دنیا جس سے قریب ہوتی ہے اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے. مسلمانوں، اسی دنیا میں آ کر کے جس دنیا میں ہمیں آخرت سنوارنا تھا، اس دنیا میں آ کر کے ہم نے آخرت برباد کر ڈالا، ہماری آخرت کو ہم نے بھلا ڈالا. اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جگہ ہم نے دنیا کی اطاعت و فرما برداری شروع کر دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا سے محبت کیا اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا. اور سرکار فرماتے جس نے آخرت سے محبت کیا اس نے دنیا کو بے وقار کیا، درخور اعتنا کر دیا. اور سرکار فرماتے ہیں، اے لوگوں، باقی رہنے والی چیز سے فانی فنا ہونے والی چیزوں کے مقابلے میں باقی رہنے والی چیزوں سے محبت کرو. مطلب یہ کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ گھر بار تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ کچھ رہنے والا نہیں ہے. اگر کچھ باقی رہنے والی چیز ہے تو تمہاری نماز باقی رہنے والی ہے، اگر باقی رہنے والی چیز ہے تو تمہارے تسبیح و تحلیل باقی رہنے والے ہیں، اگر باقی رہنے والی چیز ہے تو درود پاک کی کثرت باقی رہنے والی ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو حج و زکات اور روزہ نماز یہ سب باقی رہنے والی چیزیں ہیں. خیر خیرات صدقات جو بھی نیک کام کرو گے یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں. یاد رکھنا یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، تو اس دنیا سے محبت مت کرو، اس کے مقابلے میں جو چیزیں باقی رہنے والی ہے ان سے محبت کرو. سرکار نے کیا کیا مثالیں دے کر ہمیں بتایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مگر اسی دنیا کی محبت میں آ کر ہم نے آخرت کے فائدے کو برباد کر ڈالا. حضرات محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے اللہ کے نبی، اور ایسی باجبروت حکومت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، ایسی حکومت عطا فرمائی، پوری دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. یہاں تک کہ ہوا پر بھی آپ حکومت فرماتے تھے، پرندوں پر بھی حکومت فرماتے تھے، چرندوں پر بھی آپ کی حکومت تھی. اللہ نے عظیم حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی. حضرت سلیمان اپنے تخت کو ہوا پر بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھ کر لاکھوں ساتھیوں کے ساتھ آپ ہوا میں اڑ کر جہاں جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ اسی تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ پرندے آپ کے سر پر سایہ کیا ہوا ہے، اور ایک عالیشان حکومت حاکم کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے اور ایک بادشاہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی آپ کو عطا فرمائی تھی. آپ تخت پر اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھا، اس نے کہا، اے اللہ، تم نے کتنی بڑی حکومت، کتنی عظیم شان عطا کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. یہ تخت کے اوپر ہوا پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، پرندے اس کے سر پر سایہ کر رہا ہے، اور یہ عظیم شان حکومت کے حاکم ہے، اور ہزاروں لوگوں کو سوار کر کے جہاں چاہتے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو کہا، اے عابد، اے بنی اسرائیل کے عبادت گزار، میری یہ ساری سلطنت، میری یہ تمام حکومتیں، جن جن چیزوں پر میری حکومت قائم ہے، جتنی چیزیں میری ملکیت میں ہیں، یہ ساری سلطنتیں بندے مومن کی ایک تسبیح کے برابر بھی نہیں ہے. بندے مومن کی ایک تسبیح کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک دن سے حکومت فنا ہونے والی ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک دن یہ جس بادشاہ کو زوال آنے والا ہے، ایک دن یہ تخت و تاج ختم ہونے والے ہیں. مگر بندے مومن کی جو تصویر رہے گی وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے، وہ میزان عمل تک باقی رہنے والی ہے. تو تم میری حکومت کو نہ دیکھ، تم جو عبادت کر رہا ہے اس عبادت میں لگے رہو. پتا چلا مسلمانوں، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹیز، یہ دولت، یہ مال، یہ کوئی چیز ہمارے کام کی نہیں ہے. اگر ہمارے کام کے لائق، ہمارے آخرت کے لیے مفید کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے سجدے ہیں، وہ ہمارا قیام ہے، وہ ہمارا رکوع ہے، وہ ہماری تسبیح ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، وہ رسول اللہ کی محبت ہے.
यही चीज हमें आखिरत में काम आने वाली है, ये दुनिया काम आने वाली नहीं। हम किसके भरोसे पे गुनाह कर रहे हैं? भाई, बाप, बहन, दोस्त, अजीज, अकारिब, ये इनके भरोसे पे, इनके गुमान में, इनके ऊपर हमें पड़ रहे हैं। इनमें से कोई भी हमारे साथ कब्र में जाने वाला नहीं। गलती से कब्र में उतारने के लिए उतर भी गया तो इससे पहले कि तख्ता डाला जाए फट से वो बाहर आएगा कि कहीं मुझे भी लपेट ना दिया जाए। इसलिए मुसलमानों, हमें वो चीज ढूंढनी है जो चीज कब्र में हमारे साथ जाए। हमें उसका ख्याल रखना है कि जब कब्र की अंधेरी में हम सो जाए तो हमारे साथ रहे, हमको छोड़कर ना जाए। और वो चीज अमाले सालेहा के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ अमल सालेह है जो हमारे साथ कब्र में जाने वाली है। इसलिए इस दुनिया की लालच में, इसके हिर्स में आखिरत को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए, अल्लाह के रसूल को नाराज नहीं करना चाहिए। आपको मैं बताऊं, सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम लोगों ने कसरत माल में मशगूल होकर के आखिरत को तबाह और बर्बाद कर दिया। कसरत माल में मशगूल होकर अल्लाह के रसूल को तुम भूल गए, अल्लाह को फरामोश कर डाले। सरकार फरमाते, लोग कहते मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। क्या है तेरा माल? सरकार फरमाते, क्या है तेरा माल? जो खा लिया वो हजम हो गया, जो पहना वो पुराना हो गया। तेरा माल सिर्फ वो है जो तूने अपने हाथों से अल्लाह की राह में लुटा दिया। तेरा माल सिर्फ वो है जो तूने अपने हाथों से निकाल कर रब की राह में दे दिया, वही तेरा माल है। वरना जो खाया वो हजम हो गया, जो पहना वो पुराना हो गया। मुसलमानों, सरकार ने जगह जगह पे, वक्त वक्त पर, हर मिनट, हर सेकंड, हर कुरान, हर लम्हा हमारी निजात के लिए ऐसे ऐसे अकवाल फरमा, ऐसे ऐसे अहादीसें छोड़ी हैं कि जिन अहादीस को हम पढ़ें और सुने तो यकीन जानिए हमारी निजात का जरिया बन जाए। कैसे कैसे अपनी उम्मत को सरकार ने समझाया, कैसी कैसी हदीसें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि ये दुनिया बेवकार है, किसी काम की नहीं है। इस दुनिया से मोहब्बत करना अपनी आखिरत को हलाक करने के बराबर है। हजरात मोहतरम, हमारे बुजुर्गान दीन, जरा उनकी जिंदगी को देखिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ कर फरमाया, अबू हुरैरा, क्या तुमको मैं दुनिया की हकीकत ना बतलाऊं? हजरत अबू हुरैरा ने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, बतला ये दुनिया की हकीकत क्या है। सरकार ने हाथ पकड़ा, मदीने से बाहर तशरीफ ले गए, एक मजबला में पहुंचे जहां पर गंदगियां फेंकी जाती है। वहां पहुंचने के बाद सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, ये है दुनिया की हकीकत, ये गंदगी जो तुम्हें नजर आ रही है ये दुनिया की हकीकत है, याद रखना। ये चेथड़े जो है ये वो है जो लोगों ने दुनिया में पहने थे, आज इस पर गंदगियां उड़ रही है। ये जो गंदगियां दिख रही है ये वो है जो उन्होंने गलत गलत जैसे पाया कमा करके खाया, आज ये गंदगियां यहाँ पड़ी हुई है। अबू हुरैरा, ये जो बोसीदा हड्डियां तुझे नजर आ रही है, देखो इसकी खोपड़ी में जो है बाल भी नहीं है, खाल भी नहीं है, ये इंसान का दिमाग था, इस खोपड़ी के अंदर दिमाग था। हाथ में उठाकर सरकार ने फरमाया, देख ये खोपड़ी जो है इसके अंदर दिमाग था और हजारों आरज़ुएं और ख्यालात थे उसके अंदर, ये करूंगा, वो करूंगा, फला करूंगा, धमाका करूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये सब कुछ इस खोपड़ी के अंदर था, जैसे आज तुम्हारी खोपड़ी में है। मगर याद रख, इस खोपड़ी को मिट्टी ने खा लिया, आज ये मिट्टी बन गई है, इसके सर पे बाल भी नहीं है, खाल भी नहीं है, आज वो दिमाग भी इसके अंदर नहीं है, ये खोखला पड़ा हुआ, हवा इसको हवा उड़ा लिए फिर गंदगी में ला करके छोड़ दी। अबू हुरैरा, सुन, ये जो हड्डियां तुम्हें नजर आ रही है ये इनकी सवारियों की हड्डियां हैं, जिसमें ये सवार होकर के इस मुल्क से उस मुल्क जाया करते, इस शहर से उस शहर जाया करते। ये मेरा लाखों का घोड़ा है, ये मेरा खच्चर है, ये मेरी ओटनी है, जिस पर वो सवार होकर फख्र से इधर से उधर जाया करते थे। आज उनके जानवरों की हड्डियां भी गंदगी में पड़ी हुई है। अबू हुरैरा, जिसे दुनिया की हकीकत पर रोना आए उसे रोना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, सरकार फिर रोने लगे बहुत ज्यादा, और सरकार को देखकर मैं भी रोने लगा। सरकार क्यों रो रहे थे? इसलिए रो रहे थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए रो रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जब आपका मर्ज़ुल वफात आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के निज़ा का आलम आया, आखिरी वक्त आया, सहाबा किराम पहुंचे उनको देखने के लिए और आसपास सहाबा किराम बैठे हुए, तो आपके दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं पानी पीऊं और शहद पीऊं। शहद की ख्वाहिश हुई, पानी पीने की ख्वाहिश है। आखिरी टाइम में फौरन शहद और पानी पेश किया। खलीफतुल मुस्लिमीन है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के बादशाह हैं, वजीर आजम हैं। पानी की ख्वाहिश और शहद की ख्वाहिश, जब पानी और शहद सामने लाया गया
आपने उठाकर होठों के करीब किया तो आंखों से आंसू बरस पड़े, जार जार रोने लगे। तो साहब इकराम भी रोने लगे कि माजरा के आखिरी वक्त है, हजरत पी क्यों नहीं रहे, पीने के लिए चाहे। बहुत सिसक सिसक कर रोने लगे। फिर उन्होंने शहद और प्यार पानी की प्याली रख दी जमीन पर और फिर रोते रहे। और देर तक रोने के बाद हजरत अबू हुरैरा साहब इकराम कहते हैं कि फिर जब उन्होंने आंसू वगैरह पूछ कर थोड़ी सी उनको तसल्ली हुई तो हमने सोचा कि पूछ लेते हैं। फिर उन्होंने उठाया पानी पीने के लिए और शहद पीने के लिए, फिर भबक भबक कर रोने लगे। अब हम परेशान हैं, हमको ऐसा लगा कि हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हजरत रो क्यों रहे और सांसें से हजरत की निकल जाएंगी। फिर उन्होंने रखा, आंखों को पोंछ कर साहब किराम ने पूछा, हुजूर आप पानी और शहद पीने के लिए मांगे थे, पी क्यों नहीं रहे, आप रो क्यों रहे? कब मैं एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहा था कि मैंने देखा सरकार को इस तरीके से अपने कुर्ते से किसी चीज को झटक रहे हैं, सरकार ऐसे झटक कर फेंक रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, क्या झटक रहे हैं आप? मक्खी, गुबार, चूटी कुछ भी तो नजर नहीं आ रही, आप क्या झटक रहे हैं या रसूल अल्लाह? सरकार ने फरमाया कि दुनिया मेरे पास आई थी और आने के बाद मुझे गले लगा रही थी कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तकलीफ में जिंदगी ना गुजारे, ऐशो आराम में गुजारे, हम आपके कदमों में आई हैं। सरकार ने फरमाया कि मैंने उस दुनिया को अपने से दूर कर दिया, क्योंकि दुनिया जलील है, दुनिया दलील है, उसे जिसने गला लगाया वो दलील हो जाता है, इसलिए मैंने उसको झटक कर फेंक दिया। और जब मैंने झटक कर फेंक दिया अबू बकर तो सुन, वो जाते जाते ये कह गई कि अल्लाह के रसूल आपने तो मुझे झटक कर फेंक दिया, लेकिन आपके बाद में जो लोग आएंगे वो मुझे गले लगाएंगे। आपने तो झटक कर फेंक दिया है, मगर आपके बाद जो आपकी उम्मत आएगी वो मुझे गले लगाएगी। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं ये शहद पीते हुए उस वाकया को याद करके रोने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा नाम भी दुनिया को गले लगाने में लिख दिया जाए। इसलिए मैंने आखिरी टाइम में भी शहद को पीने से इनकार कर दिया और रख दिया। जरा गौर करो मुसलमान, क्या हम कहां हैं, किधर हैं हम? जिल्लत हमें क्यों चारों तरफ से घेर रखी है? वजह यही है कि सरकार ने पहले फरमा दिया था कि अगर दुनिया की इतनी भी इज्जत होती जितने के मक्खी के पर की इज्जत है, उतनी भी इज्जत होती तो अल्लाह कोई काफिर दुनिया में पैदा ना करता और कोई काफिर दुनिया से वोट पी ना पाता था, क्योंकि दुनिया की कोई इज्जत ही नहीं अल्लाह के नजदीक, इसमें जो चाहे यहां आए, जो चाहे यहां पर रहे। ऐसा है, मिसाल के तौर पर कोई एक घर है जिससे आपको कोई मोहब्बत नहीं है, तो आप उसका दरवाजा भी नहीं सजाते, उसका पेंट भी नहीं कराते हैं, उसके रोशनदान का ख्याल, खिड़कियों का ख्याल, उसके जेबो आराइश का ख्याल आप नहीं करते, क्योंकि उससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। कुछ उसमें कुत्ता अंदर गया, बिल्ली अंदर गई कि कौन गया, उससे आपको कुछ नहीं लेना है। ऐसी दुनिया अल्लाह की निगाह कुदरत में कि इस दुनिया से अल्लाह को कुछ लेना देना नहीं है। कौन आया, काफिर आया, दहरिया आया, ताजा आया, खाजी आया, कौन आया, कौन खाया, कौन पिया, रब को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो दुनिया की कोई इज्जत नहीं है, दुनिया जलील है, खार है, और जिसने इसको गले लगाया वो भी जलील खार हो जाता है। आज हम लोगों ने गले लगाए, इसलिए जिल्लत खारी हमारे सामने नजर आ रही है। मुसलमानों थोड़ी सी भी गौर करेंगे अगर हम, तो हमें ये समझ में आएगा कि ये दुनिया हमारे फायदे की नहीं है। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम कभी अपने रहने के लिए उन्होंने घर नहीं बनाया। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने कभी अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया। कमाल की बात है कि नहीं? जब लोग पूछते थे हजरत घर क्यों नहीं बना लेते हैं, तो आप फरमाते हैं कि जो पहले लोग गुजर गए उनके खंडरात जो पड़े हुए रहने के लिए इतनी काफी है। बताइए, एक दिन सख्त बारिश में फंस गए, भीग गए, परेशान, छुपे कहां, दौड़ कर एक कुटिया के अंदर गए कि इसमें छुप जाऊंगा, देखने एक औरत बैठी हुई है, तो अल्लाह का नबी है, गैर महरम औरत के सामने जाके कैसे बैठे, भाग कर आए, दौड़े पहाड़ की तरफ कि इसके अंदर कोई खो बना हुआ रहेगा, वहां जाके घुस जाऊंगा, देख रहा वहां पर एक शेर खड़ा है। आपने शेर के सर पे हाथ रखा, पका परवरदिगार आलम, तूने तेरे मखलूक में से हर एक के लिए कोई ना कोई ठिकाना बनाया है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सबके लिए तूने कुछ ना कुछ बनाया है, मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए ईसा सबके लिए यहां ठिकाना है, तेरे लिए मेरी रहमत ठिकाना है। जिसका कोई नहीं उसका उसके लिए उसका रब होता है, तेरा ठिकाना मेरी रहमत है। ऐसा रूहुल्लाह सुन,
جب تو جنت میں آئے گا میں اپنے دستے قدرت سے بنائے ہوئے 100 حوروں سے تیری نکاح کراؤں گا. جب جنت میں آئے گا تو اپنے دستے قدرت سے بنائے ہوئے 100 حوروں سے تیرا نکاح کراؤں گا, اور 4000 سال تک تیرا دعوت ولیمہ جنتیں کھایا کہ جنت میں لوگ کھایا کریں گے. 4000 سال تک تیرا دعوت ولیمہ چلتا رہے گا, اور ان 4000 سال کے ہر مہینے کا ہر دن جو ہوگا پوری دنیا کی زندگی کے برابر ہوگا. اور تیری دعوت ولیمہ میں وہی لوگ آئیں گے جو دنیا سے محبت نہیں کرتے. سبحان اللہ. 4000 سال تک یہ انعام ہے ان کے لیے جو دنیا سے محبت نہیں کرتا ہے. یہ انعام ہے ان کے لیے جس نے دنیا کو ذلیل سمجھا ہے. یہ انعام ہے ان کے لیے جس نے دنیا کو پٹے ڈال دیا ہے. ان کے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تیری شادی میں کراؤں گا 100 حوروں سے, اور جو لوگ دنیا سے محبت نہیں کرتے 4000 سال تک دعوت ولیمہ جنت میں کھلاؤں گا. مسلمانوں یقین جانیے یہ دنیا بہت فریبی ہے. آپ سوچ کر دیکھیے, دنیاوی اعتبار سے ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی کسی لڑکی سے محبت کرے, اب بے پناہ محبت کرتا ہے کہ ان کی خاطر میں جان دے دوں گا, اور وہ لڑکی اس سے بھی محبت کرتی ہے اور دوسرے سے بھی محبت کرتی ہے, تو کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ میں تیرے لیے جان دینے کو تیار ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں, تو مجھ سے بھی محبت کرتی ہے دوسرے سے بھی محبت کرتی ہے؟ آپ تو نکالیں گے تلوار کس کی گردنیں اڑا دیتا ہوں, نہ میں کروں نہ وہ محبت کرے, ہے نا. پھر یہ دنیا جو ہم سے بھی محبت کرتی ہے اور ہمارے جو غیر سے بھی محبت کرتی ہے کہ نہیں, ہم محبت کرتے ہیں اس سے یہ ہم سے بھی کرتی ہے. پھر ہم مر گئے کہ دوسرے کے گلے پڑ جاتی ہے. پھر آلریڈی ہم دنیا میں زندہ ہے, پھر ہم سے بھی محبت, پھر ہمارے بھائی سے بھی محبت, ہمارے چاچا سے بھی محبت, ہمارے باپ سے بھی محبت, جس سے دیکھو اس سے محبت, سب سے محبت. پھر ہماری غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے کہ ایسی چیز جو سب سے محبت کرتی ہے اس سے ہم بھی محبت کریں, اور پھر سرکار نے جس سے محبت کو منع کر دیا ہے اس سے ہم کیسے محبت کریں. یاد رکھو مسلمانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, موسیٰ جب تو تیری طرف دنیا آتا ہوا دیکھے تو سمجھ لینا کہ کسی گناہ کی سزا آ رہی ہے. دولت آتے ہوئے دیکھے, نعمت آتے ہوئے دیکھے, دنیا کی مال و منال آتے ہوئے دیکھے تو سمجھ لینا کسی گناہ کی سزا ہے. اور جب تم اپنی طرف فقر و فاقہ تنگدستی آتے ہوئے دیکھے تو خوش آمدید کہنا, کیونکہ یہ نیکوں کی علامت ہے. سبحان اللہ. ہمارا معاملہ ہی تو الٹا ہے کہ ہمارے پاس دنیا آئے تو ہم کہتے ہیں خوش آمدید, استقبال ہے تمہارا, اور فقر و فاقہ تنگدستی آئے تو منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کسی کونے میں. یہی حال ہے ہمارا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھا کر رو رہا ہے, دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں, آنکھوں سے آنسو دھوتے ہیں اس کے, چلے گئے. اور بہت دیر کے بعد جب ادھر سے واپس آ رہے تو دیکھ رہے کہ وہ بندہ ویسے ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کو ترس آ گیا, اور ترس آنے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا تیرا بندہ کتنی تجھ سے التجا کر رہا ہے, رو رو کر دعا کر رہا ہے, آنسو اس کی آنکھوں سے برس رہے, مولا اسے معاف کیوں نہیں کر دیتا, یہ کیا مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ اگر اس کے آنسوؤں کے راستے سے اس کا بھیجا بھی بہ کر کے نکل جائے, اگر اس کے آنسوؤں کے راستے سے اس کا بھیجا بہ کر باہر آ جائے, اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ قیامت تک ایسے اٹھے رہے ٹوٹ جائے, تو بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا, اس کو معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, اور جس کے دل میں دنیا کی محبت رہے میں اسے معاف نہیں کرتا. اللہ اکبر. ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایک بھی آدمی ہم بچے ہوئے نہیں ہیں, ہم میں سے کوئی اس میں محفوظ نہیں ہے. سبھی تو دنیا داری میں مشغول ہے, سبھی تو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں ہمیں خود ہی پتا نہیں چلتا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ راستے سے گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا آپ نے کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے, اینٹ کو تکیا بنائے سویا ہوا ہے, اور اس کے داڑھیوں میں گرد و غبار ہٹا ہوا ہے, چہرہ پورا دھول سے ہٹا ہوا, پورا بدن پھٹے پرانے کپڑے میں ڈھکا ہوا ہے, اور دھوپ سے اس کی حالت دگرگوں نظر آ رہی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا, مولا تیرا یہ بندہ برباد ہو گیا. بیچارے کو دھول مٹی ہٹانے کے لیے اتنی بھی ان کے اندر طاقت ہے کہ دھول مٹی کو ہٹائے, اتنی بھی اناج نہیں کہ پیٹ میں ڈال کر کے بھوک کو مٹا سکے,
گرد و غبار میں ہٹا ہوا اینٹ کا کچرا لے کر کے پڑا ہوا، اس کے پاس تو شامیانہ بھی نہیں ہے جس کے سائے میں یہ آرام کرے. تیرا یہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا. رب نے فرمایا موسیٰ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال لیتا ہوں. رب نے فرمایا موسیٰ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال لیتا ہوں. تجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی داڑھیوں میں گرد و غبار کیوں ہے، پھٹے پرانے کپڑے کیوں ہے، بھوکا پیاسا کیوں زمین پر پڑا ہوا بغیر گھر کے؟ کیونکہ اس کے دل سے میں نے دنیا کی محبت ہٹا کر دی. میں اس سے محبت، اس کے دل میں میرا ہی خیال ہے، دنیا کا کوئی خیال نہیں. یہ ہے دنیا کی محبت اور یہ ہے اللہ کی محبت. کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا، اور جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی، رسول اللہ کی محبت نہیں آتی. تو مسلمانوں ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنی زندگی کا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں اے لوگوں سنو، فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ بھوک میری کھان ہے، خوف میری عادت ہے، سوکھ میرا لباس ہے. اور فرماتے ہیں موسم سرما میں جب ٹھنڈ لگتی ہے تو سورج کی کرنیں میرے لیے آگ ہے، اور رات کے اندھیرے میں چاند میرا چراغ ہے. صبح بھی میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جڑی بوٹیاں ساگ کے پتے وغیرہ میری غذا ہے. نہ صبح میرے پاس کچھ ہوتا ہے نہ شام کو میرے پاس کچھ ہوتا، مگر دنیا میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے. سوچ کر دیکھیں کہ چراغ جلانے کے لیے ان کے پاس چراغ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ چاندی میرا چراغ ہے، وہ نکلتا ہے تو روشنی مل جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ ٹھنڈ بھگانے کے لیے آگ کے پاس بیٹھنے کے لیے میرے پاس آگ نہیں ہے، مگر سورج کی کرنوں سے میں گرمی حاصل کر لیتا ہوں. کھانے کے لیے میرے پاس کوئی غذا نہیں ہے، مگر ساگ کے پتے جڑی بوٹیاں کھا کر کے میں وہ گزارا کر لیتا ہوں. اوڑھنے پہننے کے لیے میرے پاس جو سوپ ہے اسی کو کمبل کو جسم پر ڈال دیتا ہوں تو سطر چھپ جاتا ہے میرا. آپ فرماتے ہیں نہ صبح کچھ ہوتا ہے نہ شام کچھ ہوتا ہے، مگر یاد رکھنا مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں. سبحان اللہ، کتنی عظیم دولت ہے یہ فقر و فاقہ، جس دنیا کے خاطر حرام حلال کچھ سوچے بغیر ہم لوگ بس جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کماتے ہیں کھاتے ہیں. اسی حرام حلال اسی دنیا کے چکر میں آخرت نامہ اعمال تباہ و برباد کر لیتے ہیں. ذرا سوچ کر کے دیکھیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے، ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا، اور جب وہ بحرین سے لوٹ کر آئے حدیث پاک میں ہے تو انہوں نے بہت سارا مال و منال لے کر کے آئے. جب مال و منال لے کے آئے مدینے والوں کو خبر ہوئی کہ ابو عبیدہ بن جراح نے بہت سارا مال لے کر بحرین سے آئے ہیں، تو سارے کے سارے فجر کی نماز میں حاضر ہو گئے. سرکار نے سلام پھیر کر دیکھا تو بہت سارے لوگ پیچھے. تو سرکار نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں کو ابو عبیدہ بن جراح کا مال لے کر آنا پتا چل چکا ہے، اس کی خبر تمہیں ہو گئی ہے. سارے صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہمیں خبر ہو گئی کہ ابو عبیدہ بن جراح جو ہے مال و منال لے کر کے واپس آئے. سرکار نے فرمایا مبارک ہو، مال تمہیں مبارک ہو، تمہیں مال مبارک ہو. سرکار فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں مجھے تمہارے فقر و فاقہ سے ڈر نہیں لگتا. تم غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، تمہارے پاس چولہا جلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تم بھوکے رہتے ہو، اس کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے. جب تک بھوکا رہو گے ایمان سلامت رہے گا. میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں پچھلی امتوں کی طرح مال و منال مل جائے گا اور پچھلی امتوں کی طرح تم اللہ کو بھول جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے. سرکار فرماتے مال کا مل جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مال کا مل جانا تمہارے لیے مبارک نہیں ہے. غربت کا ملنا مبارک ہے، فقیری ملنا مبارک ہے، تندرستی تمہارے لیے مبارک ہے. جب تک تم غربت میں زندگی گزارو گے تمہارا ایمان سلامت رہے گا. یاد رکھنا کبھی ایمان ڈگمگ نہیں ہوگا. اور جیسی مال و دولت آ جائے گی تمہارے پاس تو پچھلی امتوں کی طرح مال و منال کے چکر میں تم اللہ کو بھول جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ. بس اس بات سے میں ڈرتا ہوں. تو سرکار نے یہ سبق دیا اپنی امت کے غریبوں کو کہ اپنی غربت کو عیب مت سمجھنا، یہ تو اللہ کی نعمت ہے. یہ غربت عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. حضرت جبریل آئے حضرت سرکار کے پاس آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اشارہ کریں تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ سونے کا پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرے گا. دنیا دیکھے گی کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہے کہ پہاڑ سونا بن کے پیچھے پھر رہے ہیں. آپ صرف اشارہ فرمائیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ اے جبریل، دنیا تو اس کے لیے دولت ہے جس کے لیے کوئی دولت نہیں، دنیا کو وہی حاصل کرے، ہمارے لیے تو اللہ کی محبت اور آخرت کافی ہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا۔ حضرت جبریل نے کہا اللہ آپ کو اسی حق کے ساتھ قائم رکھے، یہی تو ہم سننا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، یہی تو ہم سننا چاہتے تھے۔ سوچو، جس سونے چاندی ہیرے جواہرات دولت کو میرے آقا نے پسند ہی نہیں فرمایا، ٹھکرا دیا، نہیں چاہیے۔ کئی کئی دنوں میں گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا، امہات المومنین بھوکی رہتی تھی، حضرت فاطمہ بھوکی رہتی تھی، علی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس کو عیب نہیں سمجھا گیا، اس کو جو اللہ کی نعمت سمجھی گئی۔ آج ہمارے گھر یہ حال نہیں ہے مسلمانوں، ہم تو صرف مسلمان ہیں، بس یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، جمعہ کے دن نظر آ جاتے ہیں، الحمدللہ، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مگر سچ معنی میں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو دولت مند ہے وہ پریشان ہو جائے، نہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے صحابہ کرام میں بھی بہت بڑے دولت مند گزرے، انبیاء کرام میں بھی دولت مند گزرے، مگر مطلب یہ ہے کہ دولت ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی دولت سے محبت نہیں کی، دولت کو صرف اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے محبت فرمایا۔ دولت ہو جائے بری بات نہیں، دولت کا حق ادا کیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے دیکھا تجوری میں کیا کیا ہے، ساری چیزیں نکلوایا، اور نکالنے کے بعد سب اللہ کی راہ میں لٹاؤ، بیت المال میں جمع کر دو۔ لوگوں نے کہا آپ کی بیٹیاں ہیں، اولاد بھی تو ہے، آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیں گے تو بچے کیا کھائیں گے؟ کہا اللہ نے مجھے پیدا کیا، میری مقدر میں جو لکھا تھا وہ یہ ہے، اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا، ان کی مقدر میں جو رہے گا وہ اللہ اسے عطا فرمائے، میں میرے حصے کا اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہوں، بچے کے حصے کا تھوڑا لٹا رہا ہوں، جو اللہ نے میری مقدر میں لکھی تھی وہ دے رہا ہوں، میں ان کے مقدر کا کہاں دے رہا ہوں، ان کے مقدر میں رب نے جو لکھا ہے اللہ انہیں عطا فرمائے۔ یہ ہے مسلمانوں، دولت سے محبت ایسی ہوتی ہے کہ دولت ہے تو اللہ کی راہ کے لیے دولت رہے، دین کے کام کے لیے لگا جائے، مساجد میں لگا جائے، مدرسوں میں لگا جائے، فقیروں کی مدد میں لگا جائے، غریبوں کو دیا جائے، یتیموں کے پیچھے خرچ کیا جائے، مسکینوں کے پیچھے خرچ، راحت پذیروں کے پیچھے خرچ کیا جائے، اس کے خرچ جو اس کے احکامات ہے، اس کے جو حقوق ہے اسے ادا کیا جائے۔ جب اسے ادا کریں گے تو یہ دولت پھر دنیا نہیں رہتی، دولت تو دین بن جاتی ہے، پھر یہ دولت دنیا نہیں ہے، یہ دین بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو کچھ عرض کیا اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔